اللہ 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 اللہ۔ نبی کا مرتبہ تھا ہر ممکن قربانیاں دینے کے بعد بھی ناکامی سامنے آئی تو کسی کو قصوروار نہیں ٹھہرایا۔ نبوت کے شان میں گستاخی کرنے والوں کو بھی قصوروار نہیں ٹھہرایا۔ نبی کی ذات پر ظلم اور ستم ڈھانے والوں کو بھی قصوروار نہیں ٹھہرایا، صرف اپنی ذات کو قصوروار ٹھہرایا۔ اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی، اپنی ذات کو قصوروار ٹھہرایا۔ یہ نبوت کا مقام ہے کہ مصیبت آئی امت کے اعمال سے امت پر، لیکن نبی اس کو اپنے ذمے لے رہا ہے، اپنے ذمے لے رہا ہے۔ یہ نبوت کا مقام ہے۔ نبی کا کوئی عمل ایسا نہیں تھا جو اس دنیا کے اندر کسی نحوست کو لائے، کسی مصیبت کو لائے۔ نبی کا کوئی عمل ایسا نہیں تھا۔ نبی تو جب وجود میں آئے تھے، آپ کے وجود میں آنے سے پہلے سے اس دنیا کو رحمتیں ملنا شروع ہو گئی تھی، برکتیں ملنا شروع ہو گئی تھی۔ پھر آپ وجود میں آئے تو اس میں اضافہ ہوا، آپ جوان ہوئے تو اس میں اور اضافہ ہوا، آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو وہ منتہا کو پہنچ گئی رحمت۔ لیکن اس کے باوجود نبی ذمہ داری لے رہے ہیں کہ یہ میں ذمہ داری قبول کرتا ہوں، میری تدبیر کی کمی اور میری ہمت کی کمی اس نتیجے پر لائی ہے، میں اپنے آپ کو ذمہ دار اور قصوروار ٹھہراتا ہوں۔ یہ نبوت کا مقام ہے، اس مقام سے ہمیں اقتباس کرنا پڑے گا۔ ہر مسلمان کو نبی کی اس شان پر آنا پڑے گا۔ اس کے سامنے جو بھی مصیبتیں آئے، اگر وہ اس کی انفرادی زندگی میں ہے تو وہ تو ہیں ہی اس کی بدعملیوں کا نتیجہ، اور اگر وہ اس کی اجتماعی زندگی میں آئے تو بھی اپنے آپ کا جائزہ لینا، قصور کو اپنے اندر تلاش کرنا اور اپنے اندر دیکھنا کہ کہاں مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے جو اس پوری امت پر مصیبت کی شکل میں ظاہر ہوئی۔ یہ آسان کام نہیں، یہ نبوت کا مقام ہے، یہ نبیوں کی شان ہے، اور جو نبیوں کی اتباع کرتے ہیں ان کی شان ہے، ان کی شان ہے۔ تو آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہر چیز ہر برائی دوسرے کے سر پر ڈالو اور ہر کمال کو اپنے سر پہ لو، بس یہ ہمارا حال ہے۔ حالانکہ کامیابیوں میں دوسرے کی محنتوں کی تعریف کرنی چاہیے اور ناکامی کے بارے میں اپنا تجزیہ کرنا چاہیے اور اپنے کو قصوروار اور ذمہ دار ٹھہرانا چاہیے۔ ہم اس کے الٹے ہو گئے، تو یہ اعمال کا نتیجہ ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے اعمال بھی اچھے ہیں اور ہماری تدبیر بھی اچھی اور ہماری کوشش بھی اچھی، تو پھر اس مرحلے پر ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ ٹھیک ہے، اب تمہارا کوئی قصور نہیں، یہ اللہ کی تقدیر ہے، اور اللہ کی تقدیر اگر تمہیں نقصان پہنچاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کے معاوضے کے خود ذمہ دار ہو جائیں گے، خود اللہ تعالیٰ اس کے ذمہ دار بنیں گے۔ تو اللہ رب العزت کی تقدیر ہے تو اللہ ذمہ داری قبول کرے گا اور بندے کا کوئی مواخذہ نہیں کرے گا، بلکہ اور اجر عطا فرمائے گا اور بندے کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا۔ لیکن میرے دوستو، ہم اس مرحلے میں نہیں ہیں، ہم پہلے دو مرحلوں کے اندر ہیں، پہلے دو مرحلوں کے اندر ہیں۔ ہماری رہنمائی کرنے والے، ہمیں لے کر چلنے والے، سیاسی طور پر بھی اور دینی اعتبار سے بھی ہماری رہنمائی جو ہو رہی ہے، اس میں اتحاد نہیں، اس میں اتفاق نہیں، اور سیاسی اعتبار سے ہماری رہنمائیوں کا تو ہم کچھ پتہ ہی نہیں چلا سکتے کہ کیا حقیقت ہے، اس لیے کہ اس وقت ملک میں ہی نہیں، پورے عالم میں انٹرنیشنل لیول پر سیاست سمجھنا ممکن ہی نہیں رہا۔ سیاسی قائدین کی آخر سیاست کیا ہے؟ عالمی قائدین کی سیاست کیا ہے؟ ملکی قائدین کی سیاست کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کچھ اللہ کے
बाबसीरत बंदे जिनके दिल की आंखें खुली हुई हों वो उसकी हकीकत समझ रहे हों, लेकिन आम आदमी तो इन सियासी रहनुमाओं के मकासिद को, इनके इरादों को, इनके अज़ाइम को, इनके बयानात को, इनके स्टेटमेंट को समझ ही नहीं सकता कि वो बोल क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं, उनके दिल में क्या है, उनकी जुबान पर क्या है। जुबान और ज़मीर के दरमियान के फासले आसमान ज़मीन से ज़्यादा के फासले। समझना मुश्किल है कि वो कहना क्या चाह रहे, वो करना क्या चाह रहे। उम्मत के लिए उनके सामने प्लान क्या है, अपनी कौम के तहफ़्फ़ुज़ के वास्ते और अपनी कौम को बाइज़्ज़त शहरी की हैसियत से ज़िंदगी दिलाने के वास्ते मंसूबा क्या है। वो मंसूबा ही समझना मुश्किल है कि क्या मंसूबा है और वो क्या करना चाहते हैं, वो क्या है। इसकी कौम को रहनुमाई नहीं, और जब कौम को रहनुमाई नहीं तो कौम का हर फर्द अपनी अक्ल से अपने भले बुरे को सोच रहा है। हर शख्स अपनी अक्ल से अपने भले बुरे को सोच रहा है। उनके सामने कोई प्लान ही नहीं तो वो किस प्लान के तहत सोचे। होना ये चाहिए कि एक प्लान हो, मसलन किसी पार्टी का, तो उसके कायद ने एक प्लान पेश किया हो और उसको मानने वाले, फॉलो करने वाले और भरोसा रखने वाले जितने भी हों, 1000, 10,000, 20 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50, 25 जितने भी हों, जितने उसको फॉलो करने वाले हों, उनके सामने रास्ता मुतय्यन हो और उस रास्ते के लिए कुर्बानियां दें। उनके सामने रास्ता नहीं है, वो अंधी कुर्बानियां दे रहे, अंधाधुन कुर्बानियां दे रहे, उनके सामने रास्ता ही नहीं कुछ। ये ऐसा वक्त आया है, हदीस पाक में है, तिरमिज़ी शरीफ में रिवायत है, जब मेरे बंदे मेरी नाफरमानियों में कसरत करेंगे इल्म के बावजूद, यानी मालूम है कि ये बुरा है फिर भी कर रहे हैं, और मालूम है कि ये जरूरी है फिर भी नहीं कर रहे। जैसे नमाज है, सबको पता है कि पढ़ना 5 वक्त जरूरी है, फिर भी नहीं पढ़ रहे। और जैसे ज़िना है, शराब है, नशा है, बदकारियां हैं, सबको पता है कि ये नहीं करना चाहिए, फिर भी कर रहे हैं। तो हदीस कुदसी है, अल्लाह खुद फरमा रहा है कि जब ऐसा जमाना आ जाएगा कि मेरे बंदे इल्म रखने के बावजूद मेरी नाफरमानियां करेंगे और मेरे हुक्मों को तोड़ेंगे, तो फिर मैं उनके लिए ऐसे हालात पैदा करूंगा, अल्लाह पैदा करेंगे, मैं उनके लिए ऐसे हालात पैदा करूंगा कि जो उनका ज़ईम और लीडर है वो हैरान हो जाएगा कि मैं बचाऊं तो कैसे बचाऊं। यानी उसको भी नहीं सुझाएंगे अल्लाह पाक कि वो कैसे लेके चले और कैसे निकाले इस भंवर में से, इस मुसीबत से कैसे बाहर लाए। अल्लाह हमारे ज़ुआमा, हमारे कायदीन, हमारे लीडरों को भी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हैरत में डाल दूंगा, हैरत में। हैरान उसको कहते हैं जो सहरा में रास्ता भटक गया हो और किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पा रहा हो, अल्लाह ताला हैरान कर देंगे हमको, हैरान। ये कब होगा? जब होगा वो हमने वक्त लाया है। हम में से कौन है जो अपनी हालत नहीं जानता? सब अपनी हालत जानते। हम इल्म रख कर भी कि ये जरूरी काम है बहुत आसानी से छोड़े हुए हैं, और इल्म रख कर भी कि ये बहुत बुरा काम है, अल्लाह को उठाता है, नाराज करता है, फिर भी धड़ल्ले से कर रहे हैं और किसी का खौफ हमको नहीं। तो यही सूरत बताई ना अल्लाह ने, जब ऐसी सूरत मेरे बंदों में आम हो जाएगी, यानी थोड़े बहुत कहीं कहीं कोई करे तो अल्लाह इस पे इक़दाम नहीं फरमाता, एक्शन नहीं लेता। सब ऐसे हो जाए, अक्सरियत ऐसी हो गई, चुनाचे हो गई, तो अल्लाह ताला फरमाने ऐसे हालात पैदा कर दूंगा, मैं ऐसे हालात में मुब्तला करूंगा। और उसके बाद अल्लाह ताला ने ग़ज़ब में आकर ये इरशाद फरमाया, क्या वो लोग मेरा मजाक बना रहे हैं या ये कि मेरे ऊपर जरी हो गए? ये सवाल कर रहा अल्लाह ताला बंदों से, क्या बंदे मेरा मजाक बना रहे हैं या मेरे ऊपर जरी हो गए हैं? क्यों उनको एहसास नहीं है मेरी अजमत शान का और मेरे इंतकाम का और मेरी पकड़ का और मेरी रहमत का और मेरी मग़फ़िरत का? किसी चीज का एहसास नहीं और किसी चीज की तलब ही नहीं उनके अंदर, कि न उससे डर रहे हों और न इसको तलब कर रहे हैं। अल्लाह बख्शता है, बख्शने दो, न बख्शता न बख्शने। क्या करना है? बख्शिश क्या चीज है? मग़फ़िरत क्या है? मुझे क्या जरूरत है उसकी? मैं क्या मोहताज हूं उसका? हमें रुपए का मोहताज हूं, नौकरी का मोहताज हूं,
کمپنی میں ملازمت ملنے کا محتاج ہوں، پاسپورٹ پر ویزا لگنے کا محتاج ہوں، روٹی کا محتاج ہوں، کپڑے کا محتاج ہوں، لیکن کیا مغفرت کا بھی محتاج ہوں؟ تو کبھی ہماری لسٹ ہی میں نہیں ہماری ضرورتوں کی کہ ہماری ایک ضرورت بخشش و مغفرت بھی ہماری فہرست ہی میں نہیں. تو جو بندے اللہ کی مغفرت کو یوں ٹھکرا دیے ہوں اور یوں کچرے کے ڈبے میں ڈال دیے ہوں کہ وہ مغفرت بھی کوئی ہمارے کام کی چیز ہے، وہ مغفرت بھی کوئی ہماری ضرورت کی چیز ہے، اتنا ویلو ختم ہو گیا ہو ایمان والوں کی نظر میں مغفرت کا، اور اس قدر ہم اس سے بے حس ہو گئے ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی قدرت اور اس کی پکڑ اس کی ہمارے پاس کوئی اہمیت نہ ہو اور کوئی ویلو نہ ہو ہمارے پاس، تو ظاہر ہے کہ اللہ کو غصہ نہیں آئے گا. اللہ پاک کو غصہ آ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا وہ میرے اوپر جری ہو گئے ہیں یا وہ لوگ مجھے مذاق بنا رہے ہیں؟ نہیں سمجھتے، نہیں پہچانتے اور نہیں جانتے میرے مرتبے کو، میرے مقام کو، میرے علم. اللہ تبارک و تعالی شانہ نے یہ فرما دیا ہے، اور اس کی خبر حضور علیہ السلام نے 1400 سال پہلے دے دی. اور پھر حضور علیہ السلام نے یہ بھی خبر دی ہم کو کہ ایک وقت آئے گا کہ قومیں اور ملتیں اور مختلف افکار اور مذاہب اور دین کے لوگ وہ جڑ جائیں گے، جمع ہو جائیں گے تمہارے خلاف، اس طرح جس طرح کھانا کھانے والے جڑتے ہیں، جمع ہوتے ہیں دسترخوان کے اوپر. جیسے دسترخوان پر بھوکے جمع ہوتے ہیں اور اکٹھے ہوتے ہیں اور کیے جاتے ہیں میزبان کی طرف سے، سخی کی طرف سے، اس طریقے سے امتیں، ملتیں، اقوام، ادیان اور مختلف عقیدے والے اور مختلف مذہب والے وہ سب اکٹھے ہو جائیں گے اور ایک تم کو الگ کریں گے. تم اکیلے کو الگ کریں گے، باقی سب اکٹھے ہوں گے، سب ایک ہو جائیں گے، سب مل جائیں گے اور ایسے جمع ہوں گے خوشی خوشی جیسے جمع ہوتا ہے سخی کے دسترخوان پر بھوکوں کا طبقہ، ایسے سب جمع ہو جائیں گے، سب اس پر اکٹھے ہو جائیں گے. علیکم، کس کے خلاف؟ تمہارے خلاف جمع ہو جائیں گے، سب اکٹھے ہو جائیں گے. تو صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام سے اس وقت میں پوچھا، یا رسول اللہ، او من یومئذ نحن فی قلت یا رسول اللہ، کیا اس دن ہم لوگ بہت چھوٹی تعداد میں ہوں گے؟ حالانکہ ہم 10,000 کا لشکر لے کے گئے تھے تو فتح پا کے آئے تھے، ہم 313 گئے تھے تو فتح پا کے آئے تھے، ہم 20,000 آدمیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ پر حملہ کیے تو فتح پا گئے بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے، بغیر کسی قتل و قتال کے. آج 1.25 لاکھ ہیں، ہمارے اوپر کسی کو نظر اٹھا کے دیکھنے کی جرت نہیں ہے. سارا عرب ہمارے سامنے ہتھیار ڈال کر شکست قبول کر چکا ہے. اڑوس پڑوس کی سپر پاورز، رومن امپائر اور ایران کی اس وقت کی سب سے بڑی طاقت ہتھیار ڈال چکے ہیں اور ہماری غلامی قبول کر چکے ہیں. شام، بحرین، عراق، تمام عجمی ممالک میں حبشہ تک ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حین حیات پہنچ چکے ہیں. آپ فرما رہے ہیں کہ ہمارے خلاف اتنا زبردست اتحاد ہوگا کہ سب مل کر ایک ہی بات کہیں گے اور سب اپنا بچاؤ اور دفاع تو کریں گے، لیکن ایک قوم کے حق میں ان کی کوئی ہمدردی نہیں ہوگی. تو کیا ہم اتنے گرے پڑے ہو جائیں گے، اتنے کمزور ہو جائیں گے، اتنی تعداد میں تھوڑے ہو جائیں گے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بالکل نہیں، تھوڑے نہیں ہو جاؤ گے، بہت بڑی تعداد ہوگی. صرف ایک ملک میں 20 کروڑ ہو گے، جس کا تصور صحابہ کر بھی نہیں سکتے تھے کہ مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد رہو گے تم. اور پورے ملکوں کے ملا کر، دنیا بھر کے ملا کر تمہاری تعداد دنیا کی آبادی کی 1/4، 1/4 آبادی تمہاری ہوگی. تم کم وم نہیں رہو گے. پھر کیا ہوگا؟ تو کہا کہ ہوگا یہ کہ اللہ تعالی تمہارے دلوں میں ان کا رعب ڈال دے گا
اور ان کے دلوں سے تمہارا روب نکال دے گا. تمہارے دلوں پر ان کا روب ڈال دے گا اور ان کے دلوں سے تمہارا روب نکال دے گا. ابھی ہے نا بھی تھوڑی بہت جو کوششیں تدبیریں بعض ہمارے قائدین جس قدر بھی ممکن ہو سکے کر رہے ہیں، کوششیں ہو رہی، تدبیریں تھوڑی بہت وہ ٹکرا رہے ہیں اور کچھ نہ کچھ اپنی مانگ کر رہے ہیں. تو مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد عیش کوش متنعم آرام پسند وہ یہ کہہ رہی ہے کہ بھئی کیوں یہ سب کرنے کی ضرورت ہے، کیوں یہ سب کرنے کی ضرورت ہے. تو وہ اس کو ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی خبر دے رہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں ان کا روب ڈال دے گا، تمہارے دلوں میں ان کا روب ڈال دے گا اور تمہارے دلوں سے ان کا روب نکال دے گا. یعنی تمہارے دلوں میں ان کا روب اور ان کے دلوں سے تمہارا روب نکال دے گا. یہ حضور علیہ السلام کی خبر ہے اور یہ صورتحال ہمارے سامنے آتی جا رہی ہے دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. ابھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کی ایسی اچھی تعویل کر رہے ہیں کہ ہمارا زخم زیادہ ہرا نہ ہو، ہمارا غم زیادہ نہ بڑھے. ایسی خوبصورت تعویلیں اس کی کر رہے ہیں کہ سب اس کا یہ مقصد نہیں ہے، یہ ہے اور ایسا نہیں ہے، ایسا ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا ہے. ظاہر ہے کہ وہ ہمارے دل پر، ہمارے زخم پر مرہم رکھنا نہیں چاہتے ہیں، بلکہ وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ اذا یئس الانسان طال لسانه کسنور مغلوب یصول علی القلب. انسان مایوس ہوتا ہے، کچھ نہیں کر پاتا تو زبان درازی شروع کر دیتا ہے، اور جب بلی عاجز ہو جاتی ہے تو کتے پہ حملہ کر دیتی. حالانکہ اس کی بساط نہیں ہے کہ وہ کتے پہ حملہ کرے، لیکن جب وہ عاجز ہو جاتی ہے تو کتے پہ حملہ کر دیتی، کیونکہ اب اس کے پاس کوئی رستہ باقی نہیں رہتا کہ بھائی کچھ کرو، ایسے ہی مرنے سے کچھ کر کے مرنا بہتر ہے. تو بلی سوچتی دبتی بچتی دفاع کرتی ہے، اور جب دفاع کی کوئی رستہ نظر نہیں آتا تو حملہ کر دیتی ہے، اور کبھی اس میں کامیاب بھی ہو جاتی ہے. تو سامنے والے کو یہ ڈر ہے کہ جس پر ہم مسلسل حملہ کر رہے ہیں کہیں پھر وہ بلی والا ایکشن نہ لے لے. تو لہذا کچھ ہمدردی کی باتیں بھی کرو، کچھ مہربانی کی باتیں بھی کرو، تھوڑی سی تسلی رہے، لوگ اپنی جگہ پر رہیں. یہ ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں. یہ منصوبہ قرآن حدیث کی روشنی میں آیا ہے، اور اگر ہم نہیں بدلیں گے تو حالات بھی نہیں بدلیں گے. یہ منصوبہ ایسے ہی بڑھے گا، اللہ جانے کہاں تک بڑھے گا. بعض پیشین گوئیوں سے پتہ چلتا ہے کہ شرک اور کفر اپنی ممکنہ انتہا تک پہنچ جائے گا، ممکن انتہا تک پہنچ جائے گا. جہاں تک اللہ نے اس کو طاقت دی ہے پہنچنے کی اتنی طاقت تک پہنچ جائے گا. تو ہو سکتا ہے، لیکن ہم اگر اس پر بھروسہ کر کے بیٹھے رہیں کہ صاحب یہ سب تو ہونا ہے، حدیثوں میں آیا ہے، ہوتا رہے گا، تو ہمارے نبی نے ایسی کوئی تعلیم تو نہیں دی ہم کو کہ دیکھو یہ جو میں نے تم کو پیشین گوئیاں کی ہیں اور حالات کی خبریں دی ہیں اور جو تم کو میں نے اطلاعات دی ہیں کہ قیامت تک کیا کیا ہونے والا ہے، تو تم بس جب ایسا ہو تو بیٹھے رہو ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے، کھاؤ پیو اور اپنی موت کا انتظار کرو. یہ تو نہیں تعلیم دی حضور نے. حضور علیہ السلام نے یہ تعلیم دی کہ ایک عقل مند کو جس عقل مندی کے ساتھ دفاع کرنا چاہیے اور جس عقل مندی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے اور باوقار اور آزاد زندگی کے لیے جو جد و جہد کرنی چاہیے وہ جد و جہد بھی کرتا رہے، کوشش بھی کرتا رہے. کامیابی ناکامی ہمارے ہاتھ میں نہیں، لیکن تدابیر تو ہمارے ہاتھ میں ہیں. بندہ کسب کا پابند ہے، اس چیز کو وجود میں لانا بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے. اللہ کی قدرت ہے، وہ دکھانا چاہے گا دکھائے گا، نہیں دکھانا چاہے گا اس کی مرضی ہے، لیکن ہمارے ذمے جو ہے وہ ہمیں کرتے رہنا چاہیے. تو اس لیے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھنا یا سب کچھ ٹھیک ہے سمجھتے رہنا یہ مسلمانوں کا کام نہیں، یہ سمجھداروں کا کام نہیں. اس لیے میرے دوستو ہمیں ایک باشعور زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، تدبیر کے اعتبار سے بھی باشعور زندگی، اور اس ملک کے ایک باشندہ ہونے کے اعتبار سے
اور اس ملک کے شہری ہونے کے اعتبار سے اس ملک کے آئین کی پاسداری کرتے ہوئے اس ملک کے آئین کے تحفظ کے لیے ہر ممکن جد و جہد کرنا، آخر اس آئین کو بنانے اور اس آزاد حکومت کو قائم کرنے ہی کے لیے تو ہم مسلمانوں کے اسلاف کی 40 لاکھ جانیں قربان ہوئی اور کتنے ہزار علماء کرام پھانسی کے پھندوں پر چڑھے اور قربانیوں پر قربانیاں دی۔ اگر اس کام کے لیے یہ قربانی دینا اللہ کے دین میں جائز نہ ہوتا تو وہ کیوں یہ قربانیاں دیتے؟ انہوں نے قربانیاں دی اور دے کر اس ملک کو آزادی دلائی۔ اس ملک کو آزادی حاصل ہوئی اسی کے لیے کہ آزادی سے ملک کے لوگ ملک میں رہیں، اسی لیے کہ وہ انگریز کا جو ایک طرفہ تسلط تھا وہ تسلط نہ رہے ملک کے باشندگان کے اوپر، وہ ختم ہو جائے۔ آزادی فطری حق ہے، آزادی کے ساتھ ہر آدمی اپنے مذہب کی آزادی کے ساتھ، اپنے حقوق کی آزادی کے ساتھ، اپنے عقیدے کی آزادی کے ساتھ ملک میں رہ سکے اور اسے یہ احساس نہ ہو کہ میرا درجہ کسی سے کم ہے۔ تو وہ دستور بنا اور وہ دستور پاس ہوا، اسی دستور نے ہمیں اب تک جوڑ کے رکھا، ایک مضبوط ملک بننے میں مدد کی۔ اسی دستور نے، اسی آئین نے ہمیں آپس میں ایک دوسرے کا احترام سکھایا، اسی آئین نے ہمارے دلوں سے نابرابری کے احساس کو ختم کیا۔ لیکن اب آپ کا وہی آئین خطرے میں ہے اور اسی آئین سے چھیڑ چھاڑ ہے، تو ہماری ذمہ داری ہوگی کہ ہم اس کو اپنا فرض سمجھیں کہ اس آئین کو جو صرف ہمارے حق میں نہیں ہے، وہ آئین اس ملک کے ہر باشندے کے حق میں ہے، اس ملک کے ہر مذہب کے حق میں ہے اور اس ملک کے ہر مذہب کے ماننے والے کے حق میں ہے۔ تحفظ کریں، اس کی تحفظ کے لیے ہر ممکن اور جائز تدبیر کو ہم اختیار کریں اور اس کے لیے جد و جہد و کوشش کریں۔ یہ جب ہی ہو سکتا ہے جب مسلمان باشعور زندگی گزار رہے ہیں، اور بے شعور زندگی کا کوئی فائدہ نہیں۔ بے شعور زندگی گزارنے والے ذلیل اور رسوا ہو کر مرے، عزت کے ساتھ وہ مرے گا جو باشعور زندگی گزارتا ہے۔ تو ہمیں ایک شعور مند زندگی گزارنا ہے۔ یہ غفلت کیا ہے، یہ لاپرواہی کیا ہے، یہ ہمیں بالکل بے حس بنا کے رکھی ہے۔ جب آدمی بے شعور ہوتا ہے تو اس کا احساس بھی ختم ہو جاتا ہے اور اس آدمی میں قوت عمل بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے۔ فکر سوچنے کی صلاحیت اور عمل حرکت کی صلاحیت، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ ہم پہ جو زوال آ رہا ہے یہ ہماری قوت فکر و عمل کے فنا ہونے کا نتیجہ ہے۔ ہمیں اپنی قوت فکر و عمل کو بیدار کرنا چاہیے، زندہ کرنا چاہیے، سوچنے کی صلاحیت اور عمل کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ اگر یہ کریں گے تو پھر ہم بھی شانہ بشانہ، قدم بقدم اس ملک کی ترقی میں، سلامتی میں، تحفظ میں اور ملک والوں کی سلامتی اور تحفظ میں اپنا حصہ ادا کر سکیں گے، اپنا کردار ادا کر سکیں گے۔ نہیں تو پھر ہم بھیک کا پیالہ لے کے کھڑے رہیں گے، کوئی دے تو کھائے اللہ کے نام پہ اور نہ دے تو فاقہ کرے۔ اس انجام پہ پہنچنا پڑے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے اور ہمارے اندر اللہ پاک شعور کو بیدار فرمائے، احساس کو زندہ فرمائے اور ہمیں صرف اپنے پیٹ کے لیے جینے کے بجائے انسانیت کے وقار اور انسانیت کے تحفظ کے لیے جینے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔